الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 14 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی اللہ الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں اور گزشتہ رکوع کی تفسیر کو ہم اپنے سامنے رکھیں، جس میں ہم نے مدینہ کے پورے ماحول کا ایک مختصراً جائزہ لیا تھا، اور اس ماحول میں ہم نے اس چیز کو دیکھا اور پڑھا بھی کہ کن حالات سے مسلمان مکہ کی زندگی میں دوچار تھے، اور کس طرح سے وہ مدینہ میں جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں مزید نئے گروہوں سے ان کا سامنا تھا۔ اور یہاں پر جس کا ذکر ہے غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد کون ہے؟ یہود ہیں، جس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن پر غضب ہوا، ان سے مراد یہود ہیں، اور الضالین سے مراد کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ تو اس آیت کے ساتھ اس آیت کو جوڑا جائے تو اللہ فرماتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ مراد منافقین کے گروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ قبیلہ اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بڑی تعداد میں ایسے تھے کہ جن میں ان کا جو سردار تھا وہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اور یہ رئیس المنافقین کہلایا، یعنی یہ منافقین کا سردار کہلایا۔ اس کے نفاق کی وجہ کیا تھی اور دیگر منافقین کی؟ کہ اس نے مدینہ کا سربراہ بنایا ہی جانا تھا، اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا، بس تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ اتنے میں اللہ کے نبی ہجرت فرما کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اور پھر آپ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ریاست مدینہ قائم ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر یہود کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بہت زیادہ میجورٹی، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، مدینے کا سربراہ مانتے ہیں۔ تو یہاں سے نفاق شروع ہوا۔ عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، اور اس کے جو ماننے والے تھے، جو اس کو اپنا گرو سمجھتے تھے، اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے یہ نفاق والی گیم کھیلنا شروع کی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم مجبوراً ہیں، اب ہم کیا کریں، ظاہری طور پر تو ہم اپنا نفاق ان کے سامنے کھول کے رکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا تعلق یہود، یعنی ہم بائی ریلیجن یہودی تو ہے نہیں، جس طرح یہودی تو ڈکلیئرڈ ہے نا کہ یہ اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم تو ان کو بھی نہیں مان سکتے، یعنی اللہ کے نبی کو اپنا سربراہ علیہ باللہ، یہ ہم ان کو اپنا سربراہ کے طور پر مانتے نہیں، تو ہمارا سربراہ تو یہ عبداللہ بن ابی ہے۔ اور عبداللہ بن ابی کہتا تھا کہ میری جگہ لی ہے اس نے، محمد بن عبداللہ نے علیہ باللہ، تو میں کس طرح اس کے حق میں ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے یہاں سے نفاق کی بہرحال ابتدا کی، اور وہ آگے چل کے غزوات کے موقع پر، جنگوں کے موقع پر، یہاں کے غزوہ احزاب کے موقع پر آتا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے نازک لمحوں میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا، اور نہ صرف ساتھ چھوڑا بلکہ جڑوں میں بیٹھ کر جڑیں کاٹنے کی کوشش کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ سارے گروہ مل کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں اور ان مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، جو کہ اللہ کے حکم سے اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اور دین جو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام آیا ہی اس لیے تھا، لہٰذا ان منافقین کے تمام ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے۔
بہرحال اب دوبارہ سے اس ساری ڈبیٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آیات کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے، وہ سنیریو کہ جب ان آیات کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا، اسلام کی مخالفت میں اس قدر اڑ گئے کہ ان سے جا کے دوستیاں پال لی۔ کن سے؟ جن پر اللہ کا آلریڈی غضب ہو چکا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ذلیل قوم ہے، جنہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ یعنی تورات کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یہ جا کے ان کے ساتھ انہوں نے دوستیاں پال لی تاکہ اسلام کے خلاف یہ ایک ہو سکے، اور انہی دوستیوں کا نتیجہ تھا غزوہ احزاب۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر منافقین کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کیا تم نے نہ دیکھا؟ مراد کون ہے؟ منافقین، جنہوں نے ان سے دوستیاں کر لیں جن پر اللہ نے غضب کیا۔ مراد کون ہے؟ یہود۔ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان، نہ وہ ایمان والے ہیں اور نہ ہی وہ یہودی ہیں، کسی تھالی کا بینگن نہیں ہے۔ یعنی یہ ان الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ واقعی شاید میں نے جملہ اگر اس طرح سے درست کر لوں کہ یہ تھالی کے بینگن ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ان کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہوتا ہے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں مذبذبین بین ذالک، ڈگمگا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی کیا چل رہا ہے، ہم کس طرف ہیں ہمارا، یعنی ان کے اپنی قلبی کیفیت یہ تھی کہ نہ وہ اہل ایمان کاؤنٹ ہو سکتے تھے دلی اعتبار سے، ایمان والے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ ریلیجن کے اعتبار سے یہودی تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں سے اور نہ ہی ان یہود کے گروہ میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا، اس کا ذکر ہم نے 7ویں پارے کے سٹارٹ میں بھی پڑھا ہے کہ قسم اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ٹائپس کتنی ہیں، کفارہ کس پہ ہے، منع کون سی ہے، گناہ کس پہ ہوتا ہے، ساری ڈیٹیل۔ اہل عرب میں اللہ کی قسم کھانا بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، اس کے آگے کوئی شخص نہیں بول سکتا تھا، مروت کے مارے خاموش کر جاتا تھا اگر اسے یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ لیکن کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے یہ بہت ریئر تھا، یعنی جس نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، دیٹ مینز کہ اس نے حق بات کہہ دی۔ لیکن یہ منافقین ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جتنے یہ انہوں نے جال بن رکھا تھا نا، جب ان کی کوئی چیز پکڑی جاتی تھی نا، جب یہ کسی شکنجے میں آ جاتے تھے اور ان سے کویشچننگ ہوتی تھی، ان کی پکڑ ہوتی تھی، تو آرام سے اللہ کے نام کی قسم کھا کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ قسم کی ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کفارہ کیا ہے، اہل ایمان جانتے تھے۔ اللہ کے نام کا مان پاس کیسے رکھنا ہے، عزت کیسے کرنی ہے، اہل ایمان جانتے تھے، ان کو کیا پرواہ تھی۔ لہٰذا کسی معاملے سے نکلنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے سائڈ پہ ہو جاتے، اور سامنے والا مروت کا مارا ہی پھر اب اس نے اللہ کے نام کی قسم کھا ہی لی ہے، اس کے آگے میں اس کو کیا کہوں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، تو کوئی شخص کا 110% پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی پر ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن وہ اللہ کی قسم کھا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے پاس کوئی کلیئر ایویڈنس ہوتا نہیں کہ ہم اس کو اب کیا کہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جب اس کو اللہ سے شرم نہیں ہے، جب اس کو خوف خدائی نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا عقل دلا لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب اس سچویشن سے جوڑیں، جب ان آیات کا نزول ہوا تو ان کی منافقین کی حرکتیں بھی کچھ یوں ہی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بچنے کا ذریعہ، قسمیں کھا کے بچ جاتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ فصدو، صد یا صدو، یہ جو باب ہے یہ روکنے اور رکنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خود بھی اللہ کی راہ سے رکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ خود تو دین سے دور تھے، دوسروں کو بھی رکھنے کی کوشش میں تھے، خود تو مسلمانوں کے خلاف تھے ہی، کوئی اسلام قبول کرنے آتا تو اس کو بھی بدزن کر دیتے، جو نیولی مسلمز ہیں ان کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ حضرات تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عذابوں کو بھی علیہ اعوذ باللہ تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے گروہ سے، ہمارا شمار ہونے سے بچانا، آمین۔
ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گی، وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس میں بھی میں آپ کو سینیریو بتاتی رہوں کہ اہل عرب میں دو چیزیں جس کے پاس ہوتی تھی وہ امیر سمجھا جاتا تھا۔ مال میں اس کے پاس مویشی کتنے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ بدو لوگ تھے، خانہ بدوش تھے، عرب کہتے ہی اس کو ہیں جو جگہ تبدیل کر سکے، ٹھیک ہے۔ عربی میں اعراب بھی اسی لیے زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پراپرٹی کے مالک تو ہے نہیں تھے، اتنے کہ قلعے زمین ہے اور یہ ہے تو وہ ہے، تو ان کے پاس جو مال تھا وہ یہی چیز تھی، اور زیادہ تر تعداد میں رچ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح دوسری اس وقت ایران کے لوگ تھے یا روم کے لوگ تھے، سلطنتیں تھی، بڑے بڑے بادشاہ، سونے کے تخت ہوتے تھے، سونے کے تاج، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس لحاظ سے۔ تو مال تھا، دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ اولاد۔ اس کے 18 بیٹے ہیں، اس کے 11 بیٹے ہیں، تو بس اس کی پاور، اس کو کون ہرا سکتا ہے، اس کے گھٹنے کون ٹیک سکتا ہے جس کی اتنی اولاد ہو، اتنے بیٹے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کر کے قرآن میں فرمایا کہ یہ ان کے کچھ کام نہیں آنے والے، دنیا میں تو انہوں نے نام بنایا ہوا ہے لیکن آخرت میں یہ کسی بھی کام نہیں آئیں گے جو اللہ کے مخالفت میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ نہیں کہ اس دور میں تھا، آج کے دور میں بھی ہے، مال کی ہوس کس کو نہیں ہے؟ مال کی سچویشن اور کنڈیشن بدل چکی ہے لیکن مال سے محبت ہمیں ہے، صورت بدل گئی ہے لیکن مال آج مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے، اور اولاد بھی کس کو نہیں پیاری ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان والذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ اہل ایمان وہ ہیں جو کہ اللہ سے محبت کریں اور وہ مال جو اللہ نے انہیں دیا ان میں خرچ کریں، اللہ اس مال میں برکت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، بڑھاتا ہے اس مال کو جس میں سے صدقے دیے جائیں، جس میں سے خیرات کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اولاد، تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاری ہے، تو ایک شخص کو اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی اچھی پرورش کرے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے آثار میں اس کی اولاد موجود رہتی ہے، اس کی نسل موجود رہتی ہے، اور جو بھی خیر نیکی اور بھلائی کا کام وہ کرے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ تو بہرحال دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، یعنی جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے یہ کسی معاملے میں اگر آگے تھے، مال کے اعتبار سے اولاد کے، تو یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہیں آنے والی، یہ لوگ اصحاب النار ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، یحسبون انہم علی شیء، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہوں گے ہمارے پلے کچھ ہے۔ What does it mean؟ یعنی بروز قیامت نا منافقین کا یہ عمل اور رویہ ہوگا، وہ یہ سمجھیں گے چلو ہم نے نقصان بھی تو کیے ہیں لیکن ہم نے کلمہ بھی تو پڑھا ہے نا، چلو ہم مسلمان کہلاتے تو تھے نا، ہمیں 4 لوگوں نے نماز پڑھتے تو دیکھا ہے نا، دکھاوے کی صحیح کر تو رہے تھے نا، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے یحسبون انہم علی شیء، وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ تو کیا ہے، اسی کے صدقے ہم آج کھسک جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ عذاب النار سے ہمیں بچا لیا جائے۔ اللہ اکبر، خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کا گروہ ہے، سن لو، بے شک شیطان کا گروہ خسارہ پانے والا ہے۔ حزب الشیطان کہا گیا ان لوگوں کو، اور اس وقت جو سر فہرست تھے وہ یہ 3 گروہ تھے جو حزب الشیطان تھے، ٹھیک ہے۔ کون کون؟ مشرکین مکہ میں، مدینہ ہجرت کی تو یہود اور منافقین، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاحزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ گروہوں کی وجہ سے، یعنی گروہ زیادہ گروہوں کی جمع، یعنی ان تمام گروہوں نے ایکا کیا تھا
اور مسلمانوں پر اٹیک کیا تھا، اٹیک کی کوشش کی تھی. ان ساری چیزوں کو جوڑیں آپس میں. اور ان کے گروہ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، حزب کو کیا کہہ رہا ہے، حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے. اور شیطان کا گروہ بے شک خسارہ پانے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں. اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بس کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، یا ہم نے قرآن میں یا تفسیر میں یا ہم نے کسی اولڈ ہسٹری کی بک میں پڑھ لیا. ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کے اب تک جتنے ہم مناظر دیکھ لیں، یہ چیز کی گواہی ایک ایک چیز دیتی ہے کہ حزب اللہ کامیاب ہے. جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا. جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کا کام باقی رہتا ہے، ان کے لیے ثواب کی راہیں کھلی رہتی ہیں، نیک اولاد کی شکل میں، صدقہ جاریہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جنہوں نے اللہ سے بے وفائی کی، اللہ سے دغا کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں کے بارے میں واضح آیات موجود ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یعنی اہل ایمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستیاں پالے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں. اس سے یہ بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحبت کا اثر، وہ یہ کہ بیٹھک کا اثر. انسان جن لوگوں کے اندر بیٹھے گا اٹھے گا ویسا ہو جاتا ہے. اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے. وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، اہل ایمان ان کو بالکل بھی نہیں کسی گنتی میں گنتے، اور اہل ایمان ان لوگوں کو آئیڈیالائز نہیں کرتے، ان سے بات تک نہیں کرتے ان اے وے کہ ان کو کسی بھی مجلس میں شریک کریں یا ان کی کسی مجلس میں شریک ہوں، تاکہ خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑنے والا معاملہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو اہل ایمان ایسے گروہوں کو نہیں کہتے کہ ان لوگوں سے دوستی کرتے، ان لوگوں سے محبت کرتے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی شقاوت کا شکار، ان سے ان کی بات کو ٹالتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں. اللہ اکبر. تو ہمارے سامنے مثالیں بھری کی بھری پڑی ہیں. خالد ابن ولید، سیف اللہ کا لقب ملا، اور والد کون ہے؟ خالد ابن ولید کے والد ولید، اور ان کے بارے میں ولید بن مغیرہ، اور اس کے خلاف سورۃ المدثر میں کافی ساری آیات موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اہل ایمان تھے، ایمان پر ثابت قدم رہے، جنگیں لڑی. باپ کے بارے میں قرآن میں آیتوں کا نزول ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ آگ میں جلے گا. روتے بھی ہیں تکلیف سے، لیکن محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایسا نہیں کیا کہ یہ دین ہے جس میں میرے باپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو میں اس دین کو نہیں مانتا، میں اپنے باپ سے محبت کا ثبوت دیتا ہوں، میں اس دین کو چھوڑتا ہوں. علیہ باللہ. آج کا دور ہوتا، ہم جیسے سو کولڈ اہل ایمان ہوتے، میرے جیسے کمزور ایمان والے، تو شاید کہیں کا کہیں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیا ہوتا. ہم تو کسی گنتی میں آتے ہی نہیں، نہ ہمارا ایمان. لیکن وہ ایمان والے، اللہ فرماتا ہے وہ کسی اور کو دوست نہیں رکھتے اگرچہ وہ ان کے فیملی ممبرز میں سے کوئی ہو. غزوہ بدر ہوئی تھی نا، تو ماموں اور بھانجے آمنے سامنے تھے. ٹھیک ہے. غلام اور اس کا مولا آمنے سامنے تھے، اور کزنز آمنے سامنے تھے. جنگیں ہوئی ہیں، اولاد آمنے سامنے ہوتی تھی، باپ بیٹا آمنے سامنے. سہیل بن عمر کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اہل ایمان میں عبداللہ بن عمر ہیں، ان کے اپنے بیٹے
معاہدے میں اس طرف اہل ایمان میں شریک ہیں اور ادھر سہیل بن عمرو جو مشرکین کی طرف سے ہے، تو کیا تھا؟ ایمان تھا، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ثابت قدمی دی، اگرچہ حضرت سہیل بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت اہل ایمان نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے کس طرح سے استقامت دکھائی اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کے کہ میں اہل ایمان ہوں۔ تو اپنی چیزوں کو اون کرنا، اپنے دین کی وجہ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ سمجھنا، اپنے دین کی وجہ سے خود میں اونر فیل کرنا، اور یہ کہ دوسروں کو ہدایت کی دعا ضرور دینا، لیکن دوستی اور محبت یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ تو ہمارے ہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، تو پھر جب ایمان دل میں ڈھارس بندھا دیتا ہے نا، تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، خاص روح سے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اسپرچویلٹی والے وے میں ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اس روح میں نہیں ہم لے سکتے کہ اللہ کی روح سے، اعوذ باللہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی پراپرٹی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اور حضرت جبرائیل امین کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے وحی کا نزول ہوتا تھا، اور وحی کے ذریعے ہدایت کی راہیں کھلتی تھی، اور اس طرح اہل ایمان کو تقویت اور مدد ملتی تھی۔ تو ہم ان معنوں میں اس کا استعمال لے سکتے ہیں۔ پھر جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے تو راضی ہوا اور وہ تجھ سے۔ اولئک حزب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو، بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر سورۃ المجادلہ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سورۃ الحشر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔